بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیس ٹو فیس کے 7ویں سیشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ میرا نام ہے محمد عاصم اکبر اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح سے موجود ہیں جانشین جامع امت مفتی محمد ذیشان سعید دامت برکاتہ اللہ۔ ذیشان بھائی کے ساتھ کوشچن کا آغاز کرتے ہیں۔ ذیشان بھائی سب سے پہلا کوشچن، لاسٹ جو ہمارے کچھ سیشنز چل رہے ہیں اس کے بیچ میں آپ نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ شیعہ جو ہیں وہ قرآن کو محرف مانتے ہیں، بات ہی کی تھی آپ نے، ثبوت کوئی نہیں تھا دیا، اس کا ثبوت بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ کہا تھا کہ 2000 کے قریب ایسی روایات ہیں جن میں یہ ہے کہ قرآن محرف ہے، تو 2000 کی 2000 تو خیر نہیں پڑھ سکتا میں اس مدت میں، تو اگر ان کو لگتا ہے کہ بھئی نہیں ہے محرف تو کہہ دیں، جو محرف کا قول رکھے وہ کافر ہے۔ بالکل صحیح، ہاں صحیح ہے، صحیح ہے۔ یہ کوشچن کرنے سے تو یہ بات کہنا جو ہے وہ بالکل صحیح۔ یہ کہیں کہ جو محرف کا قول کرے یا جس نے بھی کبھی محرف کا قول کیا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمیں اسی قرآن پر پورا ایمان ہے اور پورا یقین ہے۔ ہماری اس بات کو غلط ثابت کریں جو میں نے کہا تھا کہ ایک بھی امام سے یہ منسوب نہیں ہے کہ یہ قرآن مکمل ہے۔ ایسا کوئی حوالہ آپ پیش کریں۔ ہاں، یہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ پیش کریں، معصوم کا قول ہو کہ یہ قرآن جو ہے اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی، یہ بالکل صحیح سلامت ہمارے پاس موجود ہے، یعنی کہ یہ والا قرآن بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اپنے امام کی طرف تو منسوخ کرتے ہی ہیں نا، اس کے پاس صحیح ہے۔ کیا یہ عام مسلمانوں کے پاس جو قرآن موجود ہے کیا یہ صحیح قرآن ہے یا نہیں ہے، یہ وہ ثابت کریں اپنے امام کے قول سے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور رہی بات احتجاج تبرسی صفحہ 137 میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب منافقین سے سوال پوچھے جانے لگے اور منافقوں کو جواب نہیں آتا تھا تو منافقین مجبور ہوئے، انہوں نے قرآن کو جمع کرنے کی کوشش کی اور اس میں کفر کے ستون بڑھا دیے۔ اب بتائیے، اب جس قرآن میں کفر کے ستون بڑھا دیے گئے ہوں، کفر اور کفر کا ستون وہ بڑھ گیا ہے قرآن میں، اور پتہ نہیں کتنے ستون بڑھا دیے گئے ہوں، تو اس قرآن سے پھر کیا ثابت ہوگا اور کس نے کیا ثابت کرنا ہے؟ اور تفسیر صافی صفحہ 11 امام باقر فرماتے ہیں اگر قرآن میں گھٹایا بڑھایا نہ جاتا تو ہمارا حق کسی عقل مند پر پوشیدہ نہ ہوتا۔ ان کے مطابق قرآن میں ایڈ لیس کی گئی تھی، چیزیں اس وجہ سے اہل بیت کا حق جو ہے وہ اس طرح سے کیٹیگوریکلی قرآن میں نہیں آ سکتا۔ نہیں آیا۔ اور ایک اور بات پہ آپ نے غور نہیں کیا کہ عقل مند پر پوشیدہ نہ ہوتا، یعنی کہ اگر قرآن میں کمی بیشی نہ کی جاتی تو ہمارا حق سب کو پتہ چل جاتا ہے، یعنی کہ قرآن میں ہوگی کمی بیشی، اب کسی عقل مند کو نہیں پتہ۔ اور یہ جو خام خواہ کے بس آپ ادھر ہی رہنے دیں نا، کسی عقل مند کو نہیں پتا، کسی کو جن کو پتہ ہے وہ چلے جی، آپ کی اصول کافی کا بھی خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے تیسرا حوالہ بھی لے لیجیے، صفحہ 264 میں ہے من یطیع اللہ ورسولہ فی ولایۃ علی والائمہ من بعد فقد فاز فوزا عظیما۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی، حالانکہ قرآن میں اس طرح آیت نہیں ہے جو انہوں نے بنا دی گئی ہے۔ تو یہ ڈھیر ساروں ایسی مثالیں ہم دے سکتے ہیں، یہ ایک مثال ایسی لا سکتے ہیں کہ جس میں امام کا یہ قول ہو کہ قرآن جو ہے یہ محرف نہیں ہے، جو محرف مانے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہی قرآن ہمارے پاس ہے جو عام مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، یہ لائیں دکھائیں ہمیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ نیکسٹ شان پہ خصائص نسائی صفحہ 23 پہ کہتے ہیں جی کہ روایت موجود ہے کہ علی تو میرے بعد ہر مومن کا جو ہے وہ ولی ہے، تو
تو پھر کہتے ہیں جی کہ جو بعدی ہے وہ اتصال کے لیے آتا ہے، متصل کے لیے آتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ کا فرمان تھا کہ میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، اور ان کے امیجیٹ بعد جو اگلے نبی تشریف لائے وہ رسول اللہ تھے. تو اس روایت سے جس میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد تو ہر مومن کا ولی ہے، اس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مولا علی جو ہیں وہ بلا فصل خلیفہ ہیں. امیجیٹ رسول اللہ کے بعد جو نمبر ہے وہ مولا علی تھے. اچھا، یہ جو روایت پیش کی گئی ہے خصائص نسائی کی، اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے جعفر بن سلیمان. یہ شیعہ راوی ہے، تہذیب وغیرہ میں موجود ہے، تو لہٰذا یہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی بات. ایک فنی بات کی گئی تھی کہ بعد جو ہے یہ اتصال کے لیے آتا ہے، اور من بعد اسمہ احمد بھی یہ پڑھا گیا ہے. تو یہ عربی زبان سے ناواقفیت کی ایک مین بنیاد ہے. دیکھیے درۃ النجفیہ شرح نہج البلاغہ میں یہ فرمان موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بنو امیہ والے خلافت کے مالک ہوں گے. میرے بعد صحیح. میرے پھر تو بعد- سیدنا معاویہ کو تو نعرہ لگنا چاہیے معاویہ کا پہلا نمبر اس بات کے. ہم نہیں لگاتے لیکن اگر لگانا ہے تو پھر لگانا پڑے گا ان کو. پھر اور اگر اس روایت سے یہ نکالنا ہے تو پھر وہ اس روایت سے نکالنا پھر یہ. اور معراج کی رات جناب موسیٰ کلیم اللہ نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا، یا رب العالمین میرے بعد نیک نبی آیا، اس کا اتنا درجہ مرتبہ ہو گیا، یہ ہماری کتب میں آپ کو مل جائے گی. تو جناب موسیٰ کے فوراً بعد کیا رسول اللہ آ گئے تھے. تو پتہ چلا کہ بعد جو ہے یہ ہر دفعہ اتصال کے معنی میں نہیں ہوتا. اتنی عقل سمجھ بوجھ میرے خیال میں ہر ایک میں ہونی چاہیے. نیکسٹ اشار بھی کہتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت قرآن سے ثابت کریں جناب. دیکھیے قرآن سے نام لے کر نہ تو وہ بکر کی خلافت ثابت کرتے ہیں، نہ ہی عمر کی، نہ ہی مولا عثمان کی. یہ بات تو ذہن نشین رکھ لیجیے. قرآن میں کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، کچھ وہ صفات ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان خلفائے ثلاثہ میں موجود ہیں. اس میں بڑی مشہور آیت ہے، آیت استخلاف، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے آمنوا منکم، ایمان والے تم میں سے، یعنی کہ یہ صحابہ کو خطاب کیا جا رہا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان کی آمد اچھی ہو. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور تمہیں بنائے گا زمین میں خلیفہ. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اللہ نے تم سے پہلے والوں کو زمین میں خلیفہ بنایا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ رب العزت دین کو تمکنت عطا فرمائے گا. تو کن کے دور میں زمین کو تمکنت عطا ہوئی؟ کیا بات ہے. دین کو تمکنت عطا ہوئی. تو یہ اشارے ہیں جن کی بنا پر ہم کہتے ہیں. ویسے بھی ہمارا خلافت کے حوالے سے سٹانس یہی امرہم شورا بینہم، کہ یہ مسلمانوں کا آپسی میں ہوتا ہے فیصلہ کہ وہ جس کو چاہے مرضی خلیفہ بنا لیں. اس میں نہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے بارے میں فرما کر گئے. بالکل صحیح. جیسے ہم بھی نیکسٹ کہتے ہیں جی کہ غوث پاک دھوبی، اس حوالے سے انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ سا کوشچن، ایسی اسٹوریاں لاتے کدھر سے ہیں؟ مطلب کدھر یہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے؟ رات کو خواب آتے ہیں، صبح ممبروں پہ بیان کر دیتے ہیں، یا رستے میں ڈرائیو کرتے کرتے آئیڈیاز آتے ہیں وہ ممبروں پہ بیان ہوتے ہیں. ہوتا ہے کیا یہ؟ آتی کدھر سے ہیں ایسی اسٹوریاں آپ کو؟ جہاں سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹوریاں ہیں وہیں سے. صحیح. دیکھیے نا، آپ کو کسی نے بتا دیا کہ یہ اسٹوری ہے؟ کیا غوث پاک نے آپ کو خود آ کر بتایا آپ کو؟ پھر کیسے پتا چلا آپ کو یہ اسٹوری ہے؟
کون سا کرائٹیریا ہے آپ کے پاس کہ یہ جینون ہے یا یہ جینون نہیں ہے؟ اصل میں جن لوگوں نے دیکھا کچھ نہیں ہوتا نا، ان کو پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا. اس کی آپ مثال یوں سمجھ لیجئے، پاکستان انڈیا کا میچ لگا ہو اور ہو بھی فائنل، 4 بندے کمرے میں بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہوں اور پاکستانی بولر جو ہے کسی اہم بیٹس مین کی وکٹ لے لے، تو 4 یار دوست جو اندر بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہوں گے وہ تو بالکل صحیح، آپے سے باہر ہو جائیں، آپے سے باہر ہو جائیں گے. باہر ایک گزرنے والا بندہ ان کا شور سنے گا تو کیا کہے گا؟ بیوقوف ہے اندر، پاگل نے، ڈھنگر. پتہ نہیں کی ہو گیا انہوں نے صحیح. کھپ پائی جاندے نے جناب. اب جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ باہر والے کو نظر نہیں آ رہا، اور اسی وجہ سے وہ انہیں بیوقوف سمجھ وہ رہے انہیں ہیں. بیوقوف سمجھ. تو جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، اللہ کے ولیوں کو دیکھا ہی نہیں، کرامات کو دیکھا ہی نہیں، ان کے نزدیک تو سب ویسے ہی ہے، کہانی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر یہی بات، یہ کرامات کو نہیں مانتے نا، کوئی غیر مسلم، کوئی ایتھسٹ جو ہے یہ رسول اللہ کے معجزات کے حوالے سے بات کرتے، پھر یہ میں نے اگلا کوشچن کرنا ہی تھا بیچ میں کہ ایسے یہ تو نہیں ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے آ کے مثال کے طور پہ یہ کہہ دیا ہو سید اسد صاحب کے بارے میں کہ جناب یہ میرا منن والا سی، میری شان بڑی بیان کرتا سی، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. سیدنا عمر کے حوالے سے نہیں ہوا، سیدنا عثمان کے حوالے سے دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. بے شک ہوا. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ صحابہ پانی کے لیے تلاشے پھرتے رہے. صحیح. صحابہ نے اس وقت رسول اللہ کو کیوں نہیں کہا جی کہ ادوں بھی تو پانی کڈیا سی ہوں بھی کڈ دے، جی ہوں نہ کڈیا تو سی وہ بھی نہیں مننا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. واو. کیا کوئی آج اس طرح کا استدلال کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے پر کچھ پڑا اور وہ کھانا ڈھیر سارے لوگوں کو کافی ہو گیا اور خندق میں 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اس وقت کیوں نہیں کھانے پر کچھ پڑ دیا؟ اب اگر اس طرح کے استدلال ہوں گے تو پھر لا محالہ پھر پتہ چلے گا کہ کیا آپ مسلمانوں کو فائدہ نہیں دے رہے بلکہ آپ کسی اور کو فائدہ دے رہے ہیں. تو ایمان کی سلامتی یہی ہے کہ انسان یہ مانے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کو کچھ نہ کچھ پاوریں عطا فرمائی ہیں. اللہ کنجوس نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کو کچھ نہ کچھ طاقتیں عطا فرماتا رہتا ہے. نثار بھی نیکسٹ کہتے ہیں کہ آپ ہر روز استاد صاحب کی وصیت کے مطابق جا کے 2 پارے پڑھتے ہیں. استاد صاحب کے حوالے سے عاصم بھائی، انہوں نے بے شمار مجھے وصیتیں کی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی 2 پاروں والی، اور یہ بدلتی بھی رہی، کبھی کچھ مقدار بڑھا دی گئی، کبھی کچھ مقدار کم کر دی گئی، اور فائنلی جو تھی وہ 2 سے کہیں زیادہ تھی، اور جتنی تھی وہ تو 2 تو اس کے مقابلے میں بہت کم لگتے ہیں. تو جب اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں. بالکل صحیح. نیکسٹ شان بھی وہ مناظرے کے حوالے سے ہم نے جو ایک سیشن سے پچھلا سیشن تھا وہ پراپر ہم نے اسی چیز کے حوالے سے اپنا سٹانس جو ہے اس کو واضح کیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کا کلپ بھی آ گیا. مناظرے سے تو خیر انہوں نے پٹری گلی سے نکل گئے ہیں وہ فرائی پھر. ہاں جی، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک نئی شڈول بیچ میں جو ہے وہ چھوڑ دی ہے جناب. کوئی ایک روایت آپ نے بتانی ہے جناب جو شان اہل بیت میں نہ ہو لیکن ہو بالکل صحیح. ان کے کہنے کے مطابق کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے. ایسا اس قدر حالات جو ہے نا ہمارے خراب. اب اگر چلے، ویسے تو مجھے ہنسی آ رہی ہے ان کی اس بات پر
اگر یہ بات ایک لہجے کے لیے مان لی جائے پھر تو ان کو ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا ہی چاہیے. صحیح بات ہے. یہ ہماری کس بات کو غلط ثابت کریں گے اور کیسے ثابت کریں گے؟ ساڑیاں تو ساری غلط نہیں، ساڑھے کو تو کچھ ہے ہی نہیں پھر قرآن تو علاوہ. صحیح. اور بات جب قرآن پہ آ جانی ہے نا تو یقین مانیے ان سے کسی بھی مناظرے میں ایک ٹرن بھی نہیں پڑی جاتی. واہ زندہ باد. نہ یہ فتح میں پڑھ پائیں گے، نہ یہ خلافت میں پڑھ پائیں گے، نہ یہ کسی اور شے میں پڑھ پائیں گے، نہ یہ ماتم میں پڑھ پائیں گے. کہیں بھی یہ قرآن کی صرف قرآن کو لے کر ایک ٹرن نہیں پڑھ پائیں گے. تو پھر انہوں نے اپنی بچت نہیں کی، جان چھڑائی پوری پوری. تو چلیں بہرحال ان کو وہ یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا شوق پورا کر دیتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب نا ایک خلفاء کے حوالے سے، شیخین کے حوالے سے ایک روایت پڑھتے ہیں کہ شیخین نے حجرے کے باہر شور مچایا تھا. اس پر کلام کر دیں، وہ کلام کا وہ کلام صحیح. اگر تو یہ روایت غلط ہے تو یہ اللہ یاری پہ لعنت ڈالیں کہ اللہ یاری کی غلط روایتیں پڑھ پڑھ کر جناب جی نہیں تو اپنے اوپر ڈال دیں. نہیں تھے اپنے آپ تے پالن جناب جی. اور ہم نے جو روایت دکھانی ہے نا وہ اس کے بعد دکھانی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. یہ تو بس ہم نے ان کو ایک ہلکا سا وہ ایک چورن سا دیا ہے بس تاکہ ان کی قبض ٹھیک ہو. بالکل ٹھیک. ورنہ یقین مانیے یہ اس قدر بےہودہ اور گونگا سوال ہے کہ کتنی ہی ایسی احادیث موجود ہیں جن کی سندیں وہی ہیں جو فضائل اہل بیت والی ہیں. واہ. ہم وہ بھی پیش کر سکتے تھے لیکن اس کے بعد ہاں، لیکن وہ ساری باتیں اس کے بعد پہلے یا اللہ یاری پہ تلاوت پڑھ یا اپنے آپ پہ پڑھ، پھر اس کے بعد بات کریں گے اور دیکھیں گے کہاں سے آگے. بھئی ہم نے مناظرہ نہیں کرنا جی، ہمارے سوالوں کے جواب دیں. یہ کدھر سے بات آئی ہے؟ پہلے مناظرے کے لیے جو ہے نا وہ بات ہی چل رہی تھی اور ایک دم سے وہ سیشن کے بعد سے جو ہے نا وہ 180 ڈگری کا ٹرن آ کے تو جناب ایک نیا بیچ میں آ گئے. پھر شان بھی کرامت کے والے سے بس کہتے ہیں غوث پاک ہزاروں لوگوں سے خطاب کرتے تھے، ہر ایک کو کیسے صاف آواز سنتی تھی. آج اتنے اتنے مائک لگائے ہوتے ہیں، گڑو 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 میں ہوتی رہتی ہے. تو وہ کیا ٹیکنالوجی تھی اس ٹائم پہ؟ عاصم بھائی میں کچھ دن پہلے گیا تھا حیدرآباد. حیدرآباد میں مجھے ساتھیوں نے بتایا جی کہ یہاں سے تقریباً کوئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسجد ہے جس کے 100 گنبد ہیں. اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ جب آپ کرتے ہیں نا اس کی کاؤنٹنگ تو وہ کبھی بھی 100 پورے نہیں نکلتے. یا وہ 99 ہوتے ہیں یا وہ 101 ہوتے ہیں 100، لیکن آپ وہ بنے اس طریقے کے ساتھ ہیں کہ وہ مائنڈ کو دھوکہ دے جاتے ہیں. ایک ہی طرز پہ بنے ہوئے ہیں، دھوکہ دے جاتے ہیں. اور پھر اس کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ بالکل مسجد کے امام جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں سے کھڑے ہو کر آپ آواز دیں گے نا تو اینڈ تک جہاں مسجد ختم ہوتی ہے وہاں تک بالکل کلیئر آواز جائے گی. صحیح. تو یہ آج کی نہیں، یہ کوئی آج سے پتہ نہیں کتنے پرانے بزرگ جو تھے جنہوں نے یہ مسجد بنائی اور جنہوں نے یہ ساری جو کچھ بھی کیا، انہوں نے بھی اس طریقے کے سٹرکچر بنایا جس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ دور تک جا سکے. کیا بات. تو اللہ رب العزت جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اپنے بندے کو یہ طاقت نہیں دے سکتا. بے شک بے شک بے شک. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع جب دیا تھا، خطبہ دیا تھا، کتنے لوگ تھے سننے والے؟ 1,24,000 کم و بیش لوگ تھے. اور ہر ایک تک آواز جا رہی تھی کہ نہیں جا رہی تھی؟ کون سا مائک تھا؟ مان لینا چاہیے اللہ رب العزت کنجوس نہیں، اللہ رب العزت اپنے لوگوں کو پاور عطا فرماتا رہتا ہے. اچھا جہاں نیکسٹ اپریسیشن بھی ہے اور ساتھ میں کوشچن بھی ہے. کہتے ہیں ماشاء اللہ سے ادارے کی لک بھی ایک جو بڑی ایلیگنٹ سی بڑی خوبصورت سی نکل آئی ہے.
اور بچوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو آپ کی ایفرٹس ہیں یا یہ جو خوبصورت سا ایک چینج آیا ہے وہ کیسے ہے سارا کچھ؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے جی، بلکہ ہماری تو اس سے مزید نالائکی ہی ثابت ہوتی ہے جی. اگر استاد صاحب ہوتے تو آج اگر 5% اضافہ ہوا ہے تو استاد صاحب کی وجہ سے 10% اضافہ ہو جانا تھا. تو آج اگر کچھ کام ہوا ہے تو یہ سارا کا سارا فیض استاد صاحب کا ہی ہے. اس کے پیچھے قبلہ استاد صاحب علیہ الرحمہ کی 20 سال کی محنت ہے. ایسے ہی نہیں، ایسا تھوڑی تھا کہ جناب جی صرف محمد ذیشان کے آنے کا ویٹ ہو رہا تھا، محمد ذیشان آئے گا اور سب کچھ کر لے گا. نہیں، پہلے انہوں نے محنت کی ہے، ایک انتھک محنت کی ہے جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم کچھ کر سکیں. اور یہ سارا کا سارا فیض ملی کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی آئندہ سے ایسا سوال کیا جائے. آج کے لیے ہماری طرف سے یہی کچھ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.